ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور صلات کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ گزشتہ دنوں انڈونیشیا میں درندگی اور صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مخالفین احمدیت نے جو 3 احمدیوں کو شہید کیا ہے، اس سے ہر احمدی غمزدہ ہے، لیکن جیسا کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کا بحیثیت جماعت بھی اور ہر احمدی کا ایک مومن ہوتے ہوئے بھی یہی طریق رہا ہے کہ ہم صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان، مال اور ہر قسم کے نقصان کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے برداشت کرتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی مومنین کی اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی ہے۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، انہیں آج احمدیوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ دشمن بار بار ہم سے یہ سلوک کرتا ہے اور ہم بار بار ان آیات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے دہراتے رہتے ہیں۔ جان مال کی قربانیاں چاہے انڈونیشیا کا احمدی دے رہا ہے یا پاکستان کا احمدی دے رہا ہو یا کسی اور ملک کا احمدی دے رہا ہو، جو مومنانہ شان کا مظاہرہ کرنے کی روح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے ایک احمدی کے دل میں پھونک دی ہے، وہ ہر جگہ کے رہنے والے احمدی میں ایک قدر مشترک ہے کہ خدا تعالیٰ کی خاطر جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، خدا تعالیٰ کی خاطر جو ہم سے قربانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس پر اس جواب کی تلقین ہمیں فرمائی ہے، اور اسی جواب کا عملی مظاہرہ ہمارے آقا و سید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یہی روح آپ نے اپنے صحابہ میں پھونکی تھی جنہوں نے اس کے عملی نمونے دکھائے۔ بلکہ ہر نبی کے ماننے والے پر جب اس کے دشمنوں نے زندگیاں تنگ کیں، ہر زمانے کے فرعون نے جب ایمان لانے والوں کو جان سے ہاتھ دھونے یا اپنے ایمان سے پھر جانے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کی شرط رکھی، تو ایمان لانے والوں نے ہمیشہ اپنے ایمان کی مضبوطی کا اظہار کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے وقت میں بھی
جب شعبدہ دکھانے والوں کو یہ ظاہر ہو گیا کہ ہمارے جادو کے مقابلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیش کر رہے ہیں وہ دنیاوی جادو نہیں ہے بلکہ تائید الہی ہے، ایک ایسا نشان ہے جس کا دنیاوی تدبیروں سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب ان پر یہ حقیقت کھل گئی کہ جو پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں وہ الہی پیغام ہے تو وہ اس پر فوراً ایمان لے آئے۔ تو اس پر فرعونیت کو بڑی ٹھیس پہنچی، غصہ سے لال ہو بکا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے اس فعل کی میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا جو ہمیشہ یاد رہے گی۔ تو اس پر ایمان لانے والوں نے فرعون کو یہی جواب دیا تھا کہ ہم تمہیں خدا تعالیٰ کے نشانات پر فوقیت نہیں دے سکتے، خدا تعالیٰ پر ایمان پر فوقیت نہیں دے سکتے۔ فقس ما انت قاص انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یعنی بس ہمارے ایمانوں کو پھیرنے کے لیے تو جتنا زور لگا سکتا ہے لگا لے، تو صرف ہماری اس دنیاوی زندگی کو ہی ختم کر سکتا ہے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان ہو کر ہمیں جو ملنے والا ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے جس کا تیری بادشاہت تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بس اگر موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس ایمان کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو ہم تو اس افضل الرسل اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جس پر کامل شریعت اتری، جس پر عمل کرنے سے ہم ایمانوں کی انتہا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آنے والے اس مسیح محمدی کے ماننے والے ہیں جس نے ایمان ثریہ سے لا کر پھر ایک سلسلہ نشانات کے ذریعے ہمارے ایمانوں کو مضبوط کیا۔ بس کیا ہم آج کے فرعونوں یا فرعون کے چیلوں سے ڈر کر اپنا ایمان ضائع کر دیں گے؟ جبکہ ہمیں تو خدا تعالیٰ بشر صابرین کی خوشخبری دے رہا ہے، ہمیں ہمارے صبر کے مظاہروں اور جان کے نذرانے پیش کرنے پر ہمیشہ کی زندگی کی بشارت دے رہا ہے۔ بس جو لوگ ایمان کی اس حالت پر پہنچے ہوں انہیں نہ دھمکیاں اپنے نیک مقاصد سے ہٹا سکتی ہیں، نہ ظلم و بربریت کی انتہا اپنے ایمانوں پر قائم رہنے سے روک سکتی ہے۔ بس اے دشمنان احمدیت جو دنیا کے کسی بھی کونے میں بس رہے ہو، احمدی پر جو بھی ظلم رکھنا چاہتے ہو، روا رکھنا چاہتے ہو، رکھ لو، لیکن ہمیں ہمارے ایمانوں سے سر منہ ہٹا نہیں سکتے۔ ہر جگہ کے احمدی سے تم یہی جواب سنو گے کہ فقز ما انت قاص، تم جو کر سکتے ہو کر لو، ہمیں ہمارے ایمانوں سے نہیں پھیر سکتے انشاءاللہ۔ انڈونیشیا کے احمدیوں نے بھی دشمن کو یہی جواب دیا۔ وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو پہلے دھمکیاں مل رہی تھیں، لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال ان لوگوں نے ان دھمکیوں کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ چھوٹی سی جماعت ہے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، صرف 30 افراد پر مشتمل جماعت ہے کل، جس میں عورتیں بچے شامل ہیں، 7 فیملیز ہیں، 7 خاندان ہیں صرف۔ لیکن یہ سب اس بات پر دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر راضی نہ تھے کہ جماعت سے
علیحدگی کا اعلان کریں اور ان نام نہاد ملاؤں کے پیچھے چل پڑیں۔ ملا کا وہاں اس وقت یا جو ان کے چیلے تھے ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ اپنے معلم کو یہاں سے نکالو، جبکہ معلم کوئی غیر نہیں تھا، کوئی باہر سے آیا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہیں اسی قصبے کا رہنے والا تھا، وہیں کا باشندہ تھا۔ بہرحال جب مخالفت حد سے زیادہ بڑھنی شروع ہوئی تو ساتھ کی جماعتوں کے 20 خدام مختلف وقتوں میں ڈیوٹی کے لیے وہاں آیا کرتے تھے۔ وہاں مشن ہاؤس میں آ کے بیٹھتے تھے وہ کہ یہ لوگ کہیں مشن ہاؤس پر قبضہ نہ کر لیں، کیونکہ عموماً پولیس کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے، اور یہی طریق رہا ہے ہمارے ساتھ ان لوگوں کا کہ جب ہم اپنا کوئی مکان یا مشن ہاؤس یا مسجد خالی کرتے ہیں ان کے کہنے پر، انتظامیہ کے یا لوگوں کے وجہ سے، تو انتظامیہ اس پہ تالے لگا دیتی ہے یا لوگوں کو قبضہ کروا دیتی ہے، یا خود بھی اگر یہ قبضہ کر لیں تو انتظامیہ اسے خالی نہیں کرواتی۔ یہ گزشتہ کئی سال سے تجربہ ہو رہا تھا، اس لیے اب اس کے بعد سے یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے جگہ خالی نہیں کرنی کبھی بھی، جو بھی گزر جائے۔ ہمارے لوگ مشن ہاؤس میں تھے، یہ لوگ، اور اندر بیٹھے تھے۔ ان ظالموں نے جب حملہ کیا ہے تو اندر جا کر درانتیوں اور ٹوکوں اور چاقوؤں اور ڈنڈوں سے احمدیوں کو زخمی کر کے کھینچتے ہوئے باہر لے آئے، جبکہ پولیس بھی باہر کھڑی تھی اور یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ 3 احمدیوں کو شہید کیا اور 5 کو زخمی کیا، سب نے خبر سن لی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے افراد جماعت کی ایمانی حالت اسی طرح مضبوط ہے، بلکہ زیادہ مضبوط ہے۔ یہ سب کچھ انتہائی ظالمانہ طریق پر کیا گیا، زمانہ جاہلیت کے کفار کی مثال قائم کر دی گئی۔ افسوس کہ ان نام نہاد ظالم مسلمانوں نے ہمیشہ کی طرح اس رحمت للعالمین کے نام پر یہ کیا جو رحمتیں بانٹنے آیا تھا، جس عظیم نبی نے جنگ میں بھی بعض اصول مقرر فرمائے تھے کہ ان کی پابندی کی جائے، جس نے جنگ کے جرم میں ملوث مقتولوں کو بھی ان کے بارے میں بھی یہ ہدایت دی تھی کہ ان کا مسئلہ نہیں کرنا، جو عرب میں عام رواج تھا، کیونکہ یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے کہ لاشوں کی بے حرمتی کی جائے۔ مذہب تو ایک طرف انسانیت کے ادنیٰ اصولوں کے بھی خلاف ہے، لیکن ہمارے احمدیوں پر حملہ کرنے والے ان ظالموں نے ایسے ظالمانہ طور پر لاشوں کی بے حرمتی کی ہے کہ لاشیں پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ پہلے جو رپورٹ آئی تھی اس میں غلطی سے کچھ اور دوسرے لوگوں کا نام دے دیا گیا تھا، پھر جو دوبارہ پہچان کی گئی تو پتہ لگا کہ نہیں، یہ تو اور لوگ ہیں۔ ان کے عزیزوں نے آ کے پھر مختلف نشانیوں سے ان لاشوں کو پہچانا۔ ان لوگوں نے تو لاشوں کی بے حرمتی میں کفار کو بھی مات کر دیا تھا، لیکن ہمارا دل ان کی حرکتوں پر، جو ہمارے پیاروں کی شہادت اور ان کی لاشوں سے بے حرمتی پر انہوں نے کی ہیں، بے شک غمزدہ تو ہے اور بے قرار ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم جو ان لوگوں نے کیا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے آقا و مولا اور محسن انسانیت اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیا گیا۔
یہ اس قدر ظالمانہ کام تھا کہ ملکی پریس نے بھی اس کی خبریں دے کر دی ہیں، اور ویڈیو دکھانے سے اس کا اس لیے انکار کر دیا کہ یہ انسانیت سوز، ملکی اور غیر ملکی دونوں پریس، کہ انسانیت سوز نظارے جو ہیں، مناظر جو ہیں، یہ ہم نہیں دکھا سکتے۔ الجزیرہ چینل جو عموماً خبریں دے دیتا ہے اس قسم کی، اس حرکت پر تو اس نے بھی کانوں کو ہاتھ لگایا۔ الجزیرہ نے اپنی خبر میں بتایا کہ ایک خوفناک اور دردناک منظر تھا۔ پولیس کھڑی تھی اور ایک جلوس احمدیوں کے گھروں پر حملہ آور تھا۔ کہتا ہے پھر قتل و غارت شروع ہوتی ہے اور 3 آدمیوں کو ننگا کر کے پتھروں اور لاٹھیوں سے اور چاقوؤں اور نیزوں سے مارا گیا۔ یہ کہتا ہے کہ اس کی جو فوٹیج بنائی گئی ہے، جو تصویریں کھینچی گئی ہیں، وہ ایسی نہیں کہ دکھائی جا سکیں۔ ایشین ہیومن رائٹس کمیشن نے کہا ہے کہ احمدیوں کے خلاف جو یہ ظالمانہ کارروائی ہوئی ہے، اس کو مقامی لوگ انڈونیشین علماء کونسل کے فیصلہ کے مطابق صحیح سمجھتے ہیں۔ وہ مقامی لوگوں سے مراد وہ جو کرنے والے تھے، یہ ہیں آج کل کے علماء جو آج سے ہزاروں سال پہلے کے جاہلانہ اور ظالمانہ کاموں کو اسلام کے نام پر کرنے کی مسلمانوں کو ترغیب دلا رہے ہیں۔ دی اکانومسٹ ایک ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ ظلم مسلمانوں اور عیسائیوں کی لڑائی کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ مسلمان کہلانے والوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ پھر لکھتا ہے کہ اگر کسی میں اس ظالمانہ عمل کی فلم دیکھنے کی طاقت ہو تو دیکھو گے کہ ظالمانہ قتل و غارت گری ایک بالکل مختلف قسم کی تھی، جو آج کل کی تعلیم یافتہ اور مہذب دنیا سے بعید ہے۔ پھر لکھتا ہے کہ جس نے دوسرے شہریوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب ہم بہت سارے ہمارے احمدیوں نے بھی اس کی ویڈیو دیکھی ہے، اور جس نے بھی دیکھی ہے مجھے یہی لکھا ہے کہ 1 منٹ سے زیادہ ہم دیکھ نہیں سکے۔ ایک خاتون نے لکھا کہ میں نے بچوں سے چھپ کر دیکھی اور رونے لگی، اور بچے پریشان تھے کہ کیا وجہ ہے، ہماری ماں کیوں رو رہی ہے۔ اسی طرح ایک الجیرین احمدی میرے پاس آئے اور ذکر کرتے ہی دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے۔ تو ایسی خوفناک نقشہ ہے اس کا کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے بچوں تک کے دل اتنے سخت کر دیے ہیں کہ وہاں کھڑے اس سارے نظارے پر وہ تالیاں بجاتے رہے۔ نیو یارک ٹائمز، فائنینشیل ٹائمز، یہ سب نے تقریباً اس طرح کی خبریں لکھی ہیں۔ جکارتا پوسٹ جو ان کا اخبار ہے، وہاں کے اس میں ایک مضمون نگار کا مضمون ہے، وہ لکھتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے افراد پر تازہ حملہ جس وجہ سے بھی ہوا، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اقلیتی گروپ کے لیے کسی بھی قسم کے مہذب جذبات اور خیالات نہیں ہیں، جبکہ یہ احمدی بھی اور دوسرے مذہبی گروپ بھی تعمیر وطن میں برابر کے حصے دار ہیں، انڈونیشیا کی تعمیر میں برابر کے حصے دار ہیں۔ لکھتا ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ انڈونیشیا کی تاریخ کا ہمیشہ کے لیے ایک انمٹ حصہ بن چکا۔ پھر لکھتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی تعلیم غیر اسلامی ہے، اس لیے ان کو جینے کا کوئی حق نہیں، یہ سب لوگ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں یا بھٹکا دیے گئے ہیں۔ پھر لکھتا ہے کہ 20ویں صدی کی نئی سوچ اور ترقی پسند سوچ احمدی اسکالرز نے ہی انڈونیشیا کو دی ہے۔ کہتا ہے کہ ہمارے لیڈر جس میں صدر سکارنو بھی شامل ہیں، نے قرآن کریم کا ترجمہ جماعت احمدیہ کے اسکالر کا لکھا ہوا ہی پڑھا ہے، جو اس قرآن کریم کی جس سے اس کو سمجھ آئی،
جس سے ان کے علم میں اضافہ ہوا۔ پھر لکھتا ہے کہ ہم اس اقلیتی گروپ کے یقیناً شکر گزار ہیں۔ جماعت احمدیہ کی اس ملک کے لیے خدمات انمول ہیں۔ یہ خلاصہ ہے اس کے مضمون کا جو میں نے بیان کیا ہے۔ یہ لکھنے والے یوگو یگارتا کی اسلامی یونیورسٹی کے ایک لیکچرر ہیں۔ بہرحال جکارتا پوسٹ، جکارتا گلوب وغیرہ نے اس حوالے سے خبریں شائع کی ہیں اور بڑی سختی سے اس عمل کو اور اس حرکت کو رد کیا ہے اور بڑی حکومت کو توجہ دلائی ہے۔ کم از کم وہاں کے میڈیا اور پڑھے لکھے لوگوں میں یہ جرأت تو ہے کہ ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، کچھ بولنے والے ہیں جس سے قوم کی بہتری کی کوئی امید کی جا سکتی ہے۔ کاش کہ یہ جرأت پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی پیدا ہو جائے اور پریس میں بھی پیدا ہو جائے۔ جماعت احمدیہ کی مخالفت انڈونیشیا میں کوئی نئی نہیں ہے، جیسا کہ ہمیشہ سے الہی جماعتوں سے طاغوتی طاقتوں کا سلوک رہا ہے، شیطان کا سلوک رہا ہے۔ جماعت احمدیہ کی بھی کسی نہ کسی رنگ میں، خاص طور پر اسلامی ممالک میں مخالفت ہوتی رہی ہے اور یہ ہوتی رہتی ہے، اور انڈونیشیا میں جماعت کے قیام سے ہی یہ مخالفت رہی ہے۔ ہمیشہ ملا راہ راست سے ہٹا رہا ہے اور انڈونیشیا میں جماعت کے ہمیشہ مخالفت کی اس نے۔ ملا کا تو خیر طریقہ یہی ہے، وہ کسی بھی ملک کا ملا ہے اس نے حق کو ماننا نہیں، کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ حق کو قبول کر لیں گے تو ان کی روزی بند ہو جائے گی، ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی، ان کے علم کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی۔ بہرحال میں آج جماعت انڈونیشیا کے ابتدائی مختصر تاریخ اور ظلموں کا بھی ذکر کر دیتا ہوں اور پھر شہداء کا ذکر کروں گا۔ انڈونیشیا میں اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز اور احمدیت کا نفوذ الہی تصرفات کے موجب عجیب رنگ میں ہوا ہے۔ وہاں اس ملک کو یہ اعزاز اور فخر حاصل ہے کہ اس کے 4 افراد کو جماعت احمدیہ کے مرکز قادیان میں جا کر خود احمدیت قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ کوئی مبلغ انڈونیشیا نہیں گیا جس نے وہاں جماعت قائم کی، بلکہ 4 افراد خود قادیان آئے، اور اس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے کہ احمدی ہوں گے، بلکہ پھرتے پھراتے آئے۔ جس کا تفصیل یوں ہے کہ 1923 میں سماٹرا کے 4 نوجوان محترم مولوی ابو بکر ایوب صاحب، مولوی احمد نور الدین صاحب، مولوی زینی دہلان صاحب اور حاجی محمود صاحب دینی تعلیم حاصل کے لیے سماٹرا سے ہندوستان آئے۔ خدا کی تقدیر انہیں کلکتہ، لکھنؤ اور لاہور کے بعد قادیان کھینچ لائی۔ اگست 1923 میں یہ 4 نوجوان قادیان میں خلیفۃ المسیح ثانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ درخواست کی کہ ہماری دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ حضور رضی اللہ عنہ نے ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے ان کی تعلیم کا بندوبست فرمایا، اور دوران تعلیم ہی ان پر احمدیت کی حقیقت اور صداقت ظاہر ہوئی اور انہوں نے احمدیت قبول کر لی۔ تو قادیان میں بیعت کرنے والے انڈونیشین نوجوانوں نے بیعت کے بعد پھر احمدیت کے نور سے جلد اپنے ملک کو بھی منور کرنے کی کوشش کی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے قادیان سے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو تبلیغی خطوط لکھنے شروع کر دیے، اور اس طرح انڈونیشیا میں تبلیغ کے لیے راہ ہموار ہونی شروع ہو گئی۔ بس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ جب یورپ کے دورے سے واپس گئے ہیں 29 نومبر 1924 کو، تو ایک استقبالیہ حضور کے اعزاز میں دیا گیا
اس دعوت میں ان طلباء نے حضور سے استدعا کی، یہ جو انڈونیشیا کے طلباء آئے تھے، کہ حضور مشرق کے ان جزائر کی طرف بھی توجہ فرمائیں۔ اس وقت حضور نے وعدہ فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں خود یا میرا کوئی نمائندہ آپ کے ملک میں جائے گا۔ چنانچہ خلیفہ ثانی نے حضرت مولوی رحمت علی صاحب کا انتخاب فرمایا اور آپ کو وہاں بھیجا، جو سمندری جہاز کے راستے پر سفر کرتے ہوئے ستمبر 1925 میں اس ملک میں پہنچے، اور سب سے پہلے سماٹرا میں آچیا کی ایک چھوٹی سی بستی تاپا توان میں وارد ہوئے۔ وہاں کی تہذیب و معاشرت اور تھی، زبان مختلف تھی، غیر لوگ تھے، اپنا جاننے والا بھی کوئی نہ تھا، لیکن یہ تمام ابتدائی مراحل اور مشکلات حضرت مولوی صاحب کی ہمت اور ارادہ میں فرق نہ ڈال سکے، اور زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے انفرادی تبلیغ بھی شروع کر دی۔ پھر علماء سے بحث مباحثے اور مناظرے بھی شروع ہو گئے۔ حضرت مولوی صاحب کو خدا تعالیٰ نے اپنی تائید و نصرت سے نوازا، اور چند ماہ میں ہی خدا تعالیٰ کے فضل سے انڈونیشیا کی پہلی جماعت قائم ہو گئی، اور جنہوں نے 8 افراد نے بیعت کی۔ اس کے بعد مزید بیعتیں ہوتی چلی گئیں۔ بہرحال ایک لمبی تفصیل ہے۔ حضرت مولوی صاحب کو، جیسا کہ میں نے کہا، آغاز میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ایک زبان کا بھی مسئلہ، پھر مخالفتیں بھی شروع ہوئیں، اور تہذیب وغیرہ مختلف تھی، تمدنی روایات مختلف تھیں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ مولوی صاحب نے اس پہ قابو پا لیا۔ علماء نے وہاں یہ فتویٰ دے دیا کہ احمدیوں کی کتب اور مضامین نہ پڑھے جائیں، اور نہ ہی ان کے لیکچر سنے جائیں۔ جب مقامی احمدی کی تعداد بڑھنے لگی تو وہاں کے لوگوں نے مقامی احمدیوں کو بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اخبارات والے بھی کوئی خبر چھاپنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے، کوئی مضمون چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ مخالفت اس حد تک بڑھ گئی کہ لوگوں کے 3-3 ہزار کے مجمع مولوی صاحب کی رہائش گاہ کے آگے کھڑے ہو کے نعرے بازی اور ہلڑ بازی کرتے تھے، اور طرح طرح کے دل آزار نعرے لگاتے تھے اور گالیاں دیتے تھے۔ بہرحال پھر اس کے بعد حاجی محمود صاحب بھی وہاں آ گئے۔ ان کو مولویوں نے کسی طرح زبردستی ان سے یہ بیان لکھوا لیا کہ میں احمدیت چھوڑتا ہوں، اور ایک اشتہار اس کو شائع کروا دیا، اور بڑا شور پڑا۔ اس کے بعد مولوی صاحب کی مخالفت اور بھی زیادہ شدت سے شروع ہو گئی، لیکن بہرحال حاجی محمود صاحب بعد میں سنبھل گئے اور علماء کی چالوں سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، اور جب علماء کو یہ پتہ لگا کہ ہمارا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے، تو متفقہ طور پر حضرت مولوی رحمت علی صاحب کو ملک بدر کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، اور حکومت کے افراد اور نمائندوں تک گئے، لیکن حکام نے ہمیں کہہ دیا کہ مذہبی معاملات میں دست اندازی ہم نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔ دسمبر 1927 میں پڈانگ میں غیر احمدی علماء کے ساتھ ایک مباحثہ ہوا، جس میں بڑے علماء اور مشائخ اور اخباروں کے ایڈیٹرز اور حکومتی عہدیدار موجود تھے۔ اس مباحثے میں جماعت احمدیہ کے مبلغ کو علمی برتری حاصل رہی، جیسا کہ مقدر تھا، ہونا تھا، اور مخالف علماء کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے انتہا میں احمدیت کی تبلیغ کی راہ ہموار ہو گئی۔ اس دوران میں انڈونیشیا میں تیسری جماعت ڈوکو کے مقام پر قائم ہوئی۔ 1929 میں حضرت مولوی رحمت علی صاحب اکتوبر میں واپس قادیان تشریف لائے، اور 1930 میں حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے دوبارہ ان کو سماٹرا جانے کا ارشاد فرمایا۔
حضرت مولوی صاحب نے حضور کی خدمت میں اپنی معاونت کی غرض سے ایک مزید مبلغ بھجوانے کی درخواست کی۔ اس درخواست کو حضور نے قبول فرماتے ہوئے محترم مولوی محمد صادق صاحب کو آپ کے ساتھ انڈونیشیا جانے کا ارشاد فرمایا، اور پھر یہ دونوں انڈونیشیا گئے۔ انڈونیشیا میں جیسے جیسے احمدیت کو فروغ حاصل ہوتا جا رہا تھا، احمدیت کی مخالفت میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ ابتداً 3 جماعتوں کو اطلاع کا سامنا کرنا پڑا۔ تاپکتوان کی جماعت پر وہاں کے راجہ کی طرف سے ابتلاء وارد کیا گیا اور احمدیوں کو باقاعدہ نماز کی ادائیگی سے روک دیا گیا۔ وہاں کا جو مقامی راجہ تھا اس نے روک دیا۔ جمعہ کی نماز کی ممانعت کر دی گئی اور تبلیغ عام بند کر دی گئی۔ یہ تمام سختیاں ان پر عائد کر دی گئیں۔ روح سوکن کی جماعت کو بھی وہاں کے راجہ نے ظلم کا تختہ مشق بنایا اور سب کو مجبور کیا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نعوذ باللہ کذاب و دجال کہیں، ورنہ انہیں اس جگہ سے نکال دیا جائے گا۔ ایک احمدی مکرم گرو علی صاحب کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا گیا۔ جن کو عبدالجلیل اور ان کے چھوٹے بھائی کو احمدی ہونے کی بنا پر گاؤں سے نکال دیا گیا۔ بہرحال مولوی ابوبکر ایوب صاحب بھی اس دوران میں فارغ ہو کے قادیان سے وہاں آ گئے تھے، تو آپ کساران کے علاقے میں تبلیغ کر رہے تھے۔ آپ پر تبلیغ کی پابندی عائد کر دی گئی۔ ایک روز رات 12 بجے کے بعد شہر کا ایک سرکردہ پولیس افسر پولیس کے ہمراہ وہاں کے سلطان کے حکم سے آپ کو گرفتار کرنے کے آیا۔ اس نے اس وقت کے حاضر افراد کے نام نوٹ کر لیے اور کہا کہ آپ اور آپ کے ساتھی صبح چیف ڈسٹرکٹ صاحب کے پاس دفتر میں حاضر ہو جائیں۔ صبح جب محترم مولوی صاحب اور آپ کے ساتھی دفتر مذکور پہنچے تو آپ پر سوالات کی بچھاڑ کر دی گئی۔ چیف صاحب سوالات کر کے گرفت کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے مولوی صاحب انتہائی فراست اور حکمت سے تمام سوالوں کے جواب دیتے رہے، اور اس پر اس کا جو چیف ڈسٹرکٹ آفیسر تھا اس کو بڑا اچھا اثر ہوا۔ اس وقت اس کی حاکمانہ صورت کہتے ہیں جاتی رہی، اور پھر اس دلچسپی اور خندہ پیشانی کے ساتھ آدھا گھنٹہ تقریباً احمدیت کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا، اور بعد میں بڑی عزت سے ان سب کو رخصت کر دیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ انڈونیشین مضمون نگار نے جماعت احمدیہ کی خدمات کا ذکر کیا تھا انڈونیشیا کے بنانے میں۔ اس کا مختصر ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ تو ذکر پہلے ہو گیا کہ جماعت کس طرح وہاں قائم ہوئی، کیا کیا مشکلات شروع دور میں ہوتی رہیں، ہمیشہ سے یہاں مخالفت رہی ہے۔ بہرحال کہ جماعتی خدمات کیا تھیں، اس بارے میں مختصر بیان کرتا ہوں کہ تحریک آزادی انڈونیشیا کے حق میں برصغیر پاک و ہند سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے پرزور آواز بلند کی، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی تحریک کی کہ وہ مسلمانان انڈونیشیا کی تحریک آزادی کی زبردست تائید کریں۔ اس کا اظہار حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے 16 اگست 1946 کے ایک خطبہ جمعہ میں فرمایا تھا۔ حضور کی اس تحریک کے بعد قادیان کے مرکزی پریس کے علاوہ دنیا بھر کے احمدی مشنوں کو بھی انڈونیشیا کی تحریک آزادی کے حق میں مؤثر آواز بلند کرنے کے لیے کہا گیا، یہاں تک کہ بالآخر انڈونیشیا کو آزادی مل گئی۔ اس کی بھی تفصیل اس طرح ہے کہ جاپانی حکومت کے خاتمے پر ڈاکٹر سوکارنو نے 17 اگست 1945 کو انڈونیشیا کی آزادی کا اعلان کر دیا، اور ڈچ حکومت کے خلاف سارے ملک میں آزادی کی جنگ لڑی جانے لگی۔ اس موقع پر مبلغین احمدیت اور دوسرے احمدیوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے ماتحت تحریک آزادی میں بھرپور حصہ لیا، اور مبلغین احمدیت اور جماعت کے سربراہ وردہ احباب نے ریپبلکن حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا۔ سید شاہ محمد صاحب جو جکرتا پہنچے
اور ڈاکٹر سکارنو سے ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ میں آزادی کی اس تحریک میں شامل ہو کر اس ملک میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. آپ بھی مبلغ تھے. صدر سکارنو نے اور کاموں کے علاوہ آپ کے سپرد ریڈیو سے اردو زبان میں خبریں نشر کرنے کا کام کیا. آپ کے علاوہ مکرم مولوی عبدالواحد صاحب اور ملک عزیز احمد خان صاحب نے بھی تقریباً 2-3 ماہ ریڈیو پر نشر کا کام کیا. سید شاہ محمد صاحب تو جوش و خروش سے اس تحریک میں شامل رہے کہ انڈونیشیا کے ایک سابق وزیر داخلہ نے کہا، ان کا جوش و خروش اتنا تھا کہ ایک سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم سید شاہ محمد صاحب کو اپنی قوم ہی کا ایک فرد تسلیم کرتے ہیں، یہ ہندوستانی نہیں. شاہ محمد صاحب کی خدمات کا اعتراف اس طرح سے ہے. سید شاہ محمد صاحب نے تحریک آزادی انڈونیشیا میں جو کردار ادا کیا اور جو خدمات سر انجام دیں ان کو سراہتے ہوئے 3 اگست 1957 کو انڈونیشیا میں زیر خط ان کا نمبر ہے سند خوشنودی عطا کی اور یہ سند جنرل سیکرٹری وزارت اطلاعات کے توسط سے دی گئی اور اس میں تحریر کیا گیا کہ ہم سید شاہ محمد صاحب ہیڈ آف دی احمدیہ مسلم مشن مقیم جکرتا کی ان خدمات اور کارناموں کے لیے انتہائی رنگ میں قدر و منزلت کا اعتراف کرتے ہیں جو انہوں نے انڈونیشین قوم اور حکومت ریپبلک انڈونیشیا کی جدوجہد آزادی کے ضمن میں اس زمانے میں سر انجام دیں. وزارت اطلاعات کی قیادت میں شعبہ پبلسٹی کے رکن ہونے کی پوزیشن میں جناب موصوف نے ہمیشہ اپنی دماغی قابلیت اور دیگر صلاحیتوں سے پورے یقین و وثوق سے بین الاقوامی رائے عامہ کو اس طرف مبذول کرایا کہ حکومت ریپبلک انڈونیشیا کی جدوجہد صداقت اور حق پر مبنی ہے. جن دنوں ڈچ حکومت نے پھر لکھا ہے کہ جن دنوں ڈچ حکومت نے جکرتا دارالحکومت انڈونیشیا پر حملہ کر کے قبضہ کیا، اس زمانے میں بھی جناب موصوف نے ہماری جدوجہد میں پوری امداد جاری رکھی. پھر لکھتے ہیں کہ UN کے فیصلے کی روشنی میں جکرتا سے جب ڈچ افواج کا انخلا ہوا اور نئی حکومت جکرتا منتقل ہوئی، اس وقت بھی جناب موصوف اس کمیٹی کے ممبر تھے جو حکومت ریپبلک انڈونیشیا کے از سر نو قیام کے لیے بنائی گئی تھی. پھر اسی سند میں لکھا ہے کہ جب پریزیڈنٹ سکارنو ڈچ حکومت کی نظر بندی کے بعد جکرتا آئے تو موصوف اس کمیٹی کے بھی ممبر تھے جس نے صدر سکارنو کا استقبال کیا. پھر لکھتے ہیں اس سند پہ کہ ڈچ حکومت سے اختیارات لینے کے بعد صدر سکارنو جب جکرتا آئے تو موصوف بھی اس قافلے میں شامل تھے جو صدر سکارنو کے ہمراہ تھا اور موصوف واحد غیر ملکی تھے. جب حکومت کے دفاتر جکرتا منتقل ہوئے تو بعد میں موصوف ریڈیو ریپبلک انڈونیشیا کے شعبہ نشر و اشاعت سے منسلک ہو کر اردو کے پروگرام میں نہایت عمدگی سے فرائض سر انجام دیتے رہے. بعد میں اپنے فرائض بحیثیت انچارج احمدیہ مسلم مشن انڈونیشیا انجام دینے لگے. انڈونیشیا کے پہلے صدر جن کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم بھی پڑھا تو احمدیوں سے پڑھا، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس کا نام ہے انڈونیشین میں ڈی بھاوا بندرا ریولوسی میں تحریر کرتے ہیں کہ اگرچہ میں احمدیت کے بعض مسائل سے متفق نہیں بلکہ انکار کرتا ہوں، تب بھی اس کی تعلیمات اور اس کے فوائد کا احسان مند ہوں جو مجھے اس کی طرف سے تحریرات کی شکل میں حاصل ہوئے اور جو عقل اور جدید تقاضوں کے عین مطابق اور وسعت ذہن پیدا کرنے والے ہیں. تو یہ ہے اس کے صرف یہی زبانی قربانیاں نہیں یا عملی قربانیاں یا مشورے کی حد تک نہیں تھیں، بلکہ 1946 میں تحریک آزادی کے دوران بعض احمدی احباب اپنی زندگیاں قربان کر کے شہیدوں میں شامل ہوئے، جن میں ایک ہمارے مکرم راڈین محی الدین صاحب صدر جماعت انڈونیشیا تھے جو سیکرٹری کمیٹی برائے انڈونیشیا کے پہلے جشن آزادی کی تیاریوں میں مصروف تھے. آپ کو ڈچ افواج نے اغوا کر لیا
اور بعد میں آپ کو شہید کر دیا۔ تو ملک کی آزادی میں احمدیوں کا خون بھی شامل ہے۔ یہ تو تھے جماعت احمدیہ کی انڈونیشیا کے لیے، اس ملک کے لیے قربانی اور کام اور خدمات کا ذکر۔ لیکن علماء اور شدت پسند گروہوں نے اپنے ظلموں کی داستانیں بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی۔ بعض پرانے شہدائے احمدیت انڈونیشیا کا میں ذکر کرتا ہوں۔ 1947 میں درج ذیل 6 احمدی احباب شہید کیے گئے: مکرم جیداد صاحب، مکرم سورہ صاحب، مکرم سائری صاحب، مکرم حاجی حسن صاحب، مکرم راڈین صالح صاحب، مکرم دہلان صاحب۔ ان 6 احباب نے سنگاپارنا ویسٹ کے جاوا کے گاؤں میں شہادت کا مقام پایا۔ وہابی موومنٹ کے دارالاسلام نامی ایک گروپ نے ڈنڈوں اور پتھروں سے ان احمدیوں پر شدید حملہ کیا اور ان کو گھروں میں اہل خانہ کی آنکھوں کے سامنے بڑی بے دردی سے مارتے مارتے گھسیٹتے ہوئے گاؤں سے باہر لے گئے اور مار مار کے شہید کر دیا۔ دارالاسلام گروپ نے حملے سے قبل ان کو مجبور کیا کہ احمدیت چھوڑ دیں، لیکن یہ سب احمدیت پر ثابت قدم رہے اور استقامت دکھائی۔ یہ ظالمانہ فعل بہت پرانے ہیں احمدیوں کے ساتھ وہاں جو سلوک ہو رہا ہے۔ 1949 میں درج ذیل احمدی احباب نے جامع شہادت نوش فرمایا، 2 سال بعد اس کے۔ مکرم سانسی صاحب، مکرم اومو صاحب، مکرم تہیان صاحب، مکرم شہرومی صاحب، مکرم سوما صاحب، مکرم جملی صاحب، مکرم سلمان صاحب، مکرم اوسون صاحب اور مکرمہ ایڈوٹ صاحبہ اور مکرمہ اونیا صاحبہ 2 خواتین کو بھی شہادت کا اعزاز حاصل ہوا۔ ان احمدی احباب نے سنگاپارنا ویسٹ جاوا کے گاؤں سنگیانگ لابونگ میں شہادت کا مقام پایا۔ ان کو بھی وہابی تحریک کے گروپ دارالاسلام نے ڈنڈوں، پتھروں اور اینٹوں سے حملہ کر کے شہید کیا۔ ان کو بھی گھسیٹتے ہوئے گاؤں سے باہر لے گئے اور وہاں انتہائی ظالمانہ طریق سے مارتے مارتے شہید کر دیا گیا۔ ان کو بھی مجبور کیا گیا کہ احمدیت سے توبہ کریں، لیکن ان سب نے انکار کیا اور استقامت دکھائی اور ثابت قدم رہے۔ پھر اس کے بعد جماعت احمدیہ کی مخالفت کا ایک شدید دور 2001 میں شروع ہوا، جس میں مکرم پاپوک حسن صاحب کو 22 جون 2001 کو میں شہید کیا گیا۔ آپ کی عمر 55 سال تھی اور تقریباً 100 مخالفین احمدیت نے مغربی لمبوک کے گاؤں لالوا کی جماعت پر حملہ کیا۔ مخالفین جماعت کی مسجد کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ پاپوک حسن صاحب دیگر احمدی احباب کے ساتھ مخالفین کے حملہ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور شدید زخمی ہوئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فوراً ہسپتال لے جایا گیا، لیکن بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے راستہ میں جامع شہادت نوش فرما لیا۔ آپ کی عمر 55 سال تھی۔ 2002 میں حکومت کے کارندے بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گئے، ان ظالموں کے مختلف قسم کے ظلم ہوتے رہے۔ مانسلور کے علاقے میں مخالفین نے احمدیہ مساجد اور احمدی گھروں میں پتھراؤ کیا۔ 2 مساجد اور 42 احمدی گھروں کے شیشے وغیرہ توڑے۔ لوکل گورنمنٹ نے جماعت مانسلور کی مسائی کو روکنے کے لیے آرڈر جاری کیا کہ احمدی احباب مسجد کا استعمال نہیں کر سکتے۔ 15 جولائی 2005 کو جماعت انڈونیشیا کی مرکزی مسجد اور سینٹر پر سینکڑوں مخالفین کے گروہ نے حملہ کیا اور جماعتی عمارات اور املاک کو نقصان پہنچایا۔ پولیس کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ بعض عمارتوں کو آگ لگائی گئی اور سارا سینٹر، مساجد، مشن ہاؤسز، ذیلی تنظیموں کے دفاتر اور دیگر عمارات کو حکومت نے سیل کر دیا۔ یہ حکومت بھی اب ان کے ساتھ شامل ہو رہی ہے۔ 19 ستمبر 2005 کو 500 مخالفین نے ریجن سیانجور کی 5 جماعتوں پر حملہ کیا۔ 5 جماعتوں کی مساجد کو کافی نقصان پہنچایا گیا۔
دروازے کھڑکیاں شیشے توڑے گئے، مشن ہاؤسز کو بھی نقصان پہنچایا گیا اور سامان وغیرہ لوٹ لیا گیا، بہت ساری چیزیں جلا دی گئیں۔ 86 گھروں کو نقصان پہنچایا اور توڑ پھوڑ کی گئی، بعض گھروں کو جلا دیا گیا، سامان لوٹ لیا گیا، بعض مقامات پر احمدیہ مدرسوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ ان جماعتوں میں احمدی احباب کی کاریں، موٹر سائیکل بھی جلائے گئے۔ 19 اکتوبر 2005 رات 9 بجے 100 مخالفین نے جماعت کیٹا پانگ پر حملہ کیا، 3 احمدی گھروں کو نقصان پہنچایا، 2 احمدی دوست زخمی ہوئے۔ اس جماعت کے احباب قبل ازیں پانکور اور سیلونگ کے علاقے میں مقیم تھے، جہاں 2002 میں مخالفین نے حملہ کر کے ان کو گھروں سے نکال دیا تھا اور ان کے گھروں کو بھی جلا دیا اور مسجد کو بھی جلا دیا تھا۔ چنانچہ یہ وہاں سے ہجرت کر کے کیٹا پانگ کے علاقے میں آئے تو ان پر اکتوبر 2005 میں یہاں بھی حملہ کیا گیا، لیکن پھر بھی ہر جگہ سے انہوں نے تکلیفیں برداشت کیں، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ فروری 2006 میں مغربی لمبوک جزیرہ کی جماعت کیٹا پانگ پر حملہ ہوا، 23 گھروں کو نقصان پہنچا، 6 گھر جلا دیے گئے۔ احباب جماعت کی دکانوں کو نقصان پہنچایا گیا، سامان لوٹ لیا گیا، ان کے مال مویشی لوٹ لیے گئے۔ 129 احباب جماعت بے گھر ہوئے اور یہ علاقہ چھوڑنا پڑا۔ 10 نومبر 2007 کو پنگوان گاؤں میں لوکل مولوی کی قیادت میں مدرسوں کے طلباء نے ہماری مسجد کو گرا دیا اور 26 احمدیوں کو یہاں سے دوسرے علاقے میں منتقل ہونا پڑا۔ ستمبر 2007 میں مسجد محمود سنگا پارانہ پر مخالفین کی طرف سے اس ماہ میں تیسرا حملہ ہوا، مساجد کی تمام کھڑکیاں توڑ دی گئیں، چھت کو بھی نقصان پہنچایا، دفتری سامان اور فرنیچر توڑ دیا گیا۔ 18 دسمبر 2007 میں مخالفین، جن کی تعداد 500 سے زائد تھی، نے جماعت پر حملہ کیا۔ مخالفین کا تعلق ڈیفنس فرنٹ اور مجلس مجاہدین انڈونیشیا سے تھا۔ جماعت کی 2 مساجد کو نقصان پہنچایا، توڑ پھوڑ کی گئی اور جہاں مسجد کے سامان کو نقصان پہنچایا، 12 قرآن کریم بھی جلا دیے۔ 9 مساجد کو پولیس نے سیل کر دیا، گھروں کو نقصان پہنچایا گیا اور توڑ پھوڑ کی گئی، 3 افراد زخمی ہوئے۔ بہرحال اس وجہ سے لوگوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا اور اب تک یہی حالات ہیں مختلف جگہوں پر۔ تو یہ حالات ہیں سابقہ انڈونیشیا کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ایمان کی مضبوطی دکھاتے ہوئے ایمان پر وہ قائم ہیں اور ہر شر کا صبر سے، حوصلے سے، دعا سے مقابلہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ تازہ شہادتیں جو ہوئی ہیں، یہ اس جاری ظلم کا ہی نتیجہ ہیں جو کئی سال پہلے سے شروع ہوا تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اس دفعہ مقامی پریس نے بھی کھل کر لکھا ہے اور باہر کے پریس نے بھی لکھا ہے اور اس کی کافی شہرت ہوئی ہے۔ بہرحال ان شہداء کا جو اب شہید ہوئے ان کا ذکر خیر کرتا ہوں۔ اس میں پہلے شہید ہیں مکرم طوبا کوس چاندرا مبارک صاحب۔ یہ پیدائشی احمدی تھے، ان کی عمر 34 سال تھی، جماعتی مرکز میں رہتے تھے۔ پسماندگان میں ایک بیوی ہے جو 5 ماہ کی حاملہ ہے۔ 8 سال کی شادی کے بعد پہلا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ بچہ وقف نو کیا جائے۔ انہوں نے وقف نو کے کاغذات پر کر لیے تھے، لیکن ابھی مرکز نہیں بھجوائے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے، وقف نو میں شامل ہو جائے گا بچہ۔ تو چاندرا صاحب جماعت کے سیکرٹری زراعت تھے اور جماعت کی زمین جو مرکز میں واقع ہے، اس کی ذمہ داری بھی ان کے سپرد تھی۔ بہت ہی مخلص اور جماعتی کاموں میں بہت فعال تھے، چندہ باقاعدگی سے ادا کیا کرتے تھے۔ ان کا سارا خاندان ہی بہت مخلص احمدی ہے۔ واقعہ کے ایک دن پہلے ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ جماعت سکھ جہاں یہ حملہ ہوا ہے وہاں مت جائیں، میں 5 ماہ کی حاملہ ہوں، میرا خیال کرنا چاہیے آپ کو، یا میرا خیال کریں یا جماعت کا خیال۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت میں جماعت کو ترجیح دیتا ہوں، صرف ڈرائیور کے طور پر وہاں جانا تھا اور ڈیوٹی والے خدام کو وہاں پہنچانا تھا، اور ابھی یہ وہیں تھے کہ حملہ ہو گیا۔ مرحوم اپنے کارکنان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے، ہر نماز مسجد میں باجماعت ادا کیا کرتے تھے اور اپنی بیوی کو بھی یہی تاکید کرتے تھے کہ وقت پر نماز ادا ہونی چاہیے۔ ایک بہادر خادم تھے۔ طوبا کو چاندرا مبارک صاحب جن کا ذکر ہو رہا ہے، مشن ہاؤس کے اندر تھے اور سب خدام سے آگے تھے۔
مخالفین نے ان کے جسم پر چھریوں کے بہت سے وار کیے اور ظالمانہ طور پر مارا. پھر مخالفین نے ان کو لٹکا دیا اور مارتے رہے. بعد میں نیچے اتارا اور ان کی لاش کو ڈنڈوں اور پتھروں سے مارا اور لاش کا حلیہ بگاڑ دیا. پہلے ان کی لاش پہچانی نہیں گئی. بعد میں چاندرا صاحب کے چھوٹے بھائی نے آ کر اس لاش کو جسم کے ایک نشان سے پہچانا کہ یہ ان کے بھائی چاندرا صاحب کی لاش ہے. دوسرے شہید ہیں احمد ورسونو صاحب. ان کا تعلق شمالی جکرتا سے تھا. ان کی عمر 38 سال تھی. 2002 میں بیعت کی توفیق پائی. اہلیہ کے علاوہ 4 بچے ہیں. ان کو احمدیت کا تعارف 2000 میں ہوا جب خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ انڈونیشیا میں تشریف لے گئے تھے. ایک احمدی دوست نے ان کو لٹریچر پڑھنے کے لیے دیا. انہوں نے دلچسپی سے پڑھا اور 2 سال کی تحقیق کے بعد بیعت کا فیصلہ کیا. بعد میں ان کی اہلیہ نے بھی بیعت کی اور بہت جلد احمدیت کی سچائی پر مضبوطی سے قائم ہو گئے. احمدیت میں داخل ہونے سے پہلے وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ احمدیت میں داخل ہوئے تو ان کے والدین بہت خوش ہوئے کیونکہ ان کے اخلاق اچھے ہو گئے اور وہ والدین کا ادب کرتے اور نرمی سے پیش آتے. روحانیت میں بھی بہت ترقی کی. کہتے تھے کہ میں تبلیغ کرتا ہوں تو آسمانی مدد محسوس کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ میری ضرورتیں پوری کرتا ہے. ایک دن ان کو روپے کی سخت ضرورت تھی. گھر کا کرایہ ادا کرنا تھا اور روزمرہ کی ضروریات درپیش تھیں. انہوں نے بہت دعائیں کیں. آخر کچھ دیر بعد ایک آدمی آیا اور ان کو کام کروانے کے لیے لے گیا اور جو رقم ملی اس سے ضرورت پوری ہو گئی. ان کی بڑی خواہش تھی کہ اپنی زندگی میں دوسروں کے کام آئیں. ان کو خواب آئی اور حضرت خلیفۃ مسیح اول، حضرت خلیفۃ مسیح ثانی، حضرت خلیفۃ مسیح ثالث اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع سے ملاقات ہوئی اور کئی بیعتیں بھی انہوں نے کروائیں. تبلیغ کا بڑا شوق تھا. بہت بہادر تھے. بعد میں آئے لیکن بہتوں سے آگے نکل گئے. ان کی شہادت کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب حملہ ہوا ہے تو ورسونو صاحب مشن ہاؤس کے اندر تھے. مخالفوں نے چھریوں اور درانتیوں اور ڈنڈوں سے ان کو ظالمانہ طور پر مارا. ان کی لاش باہر لائی گئی اور باری باری مخالفین نے پولیس اور لوگوں کے سامنے جب لاش کو مارتے رہے. پولیس تماشا دیکھتی رہی. ان کی لاش بھی پہچانی نہیں گئی بلکہ ایک دوسرے خادم نے غلطی سے کسی دوسرے کا آدمی سمجھ کے ان کو سمجھا، لیکن بعد میں جب صحیح طرح دیکھا گیا تو پتہ لگا کہ یہ ورسونو صاحب میں دوسرے خاتم نہیں ہیں. رونی پسانی صاحب، ان کی شہادت کے وقت شہادت کے وقت ان کی عمر 35 سال تھی. 11 جنوری 2008 میں بیعت کی تھی. ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے. شمالی جکرتا کے رہنے والے تھے. پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بچیاں 5 اور 6 سال کی چھوڑی ہیں. بیعت سے قبل قاتل ڈاکو اور کمار باز تھے. ورسونو صاحب جو خود بھی شہید ہوئے ہیں، ان کی تبلیغ سے احمدیت کے بارے میں علم ہوا. ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ سے ملا ہوں جس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے. چنانچہ ایک دن ورسونو صاحب کے گھر ان کو ملنے آئے اور دیوار پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھ کر کہنے لگے کہ ان کو خواب میں دیکھا تھا. اس طرح یہ احمدیت کے مزید قریب ہو گئے اور جماعتی لٹریچر کا مطالعہ کیا. چنانچہ 2008 کے سال میں رونی صاحب نے بیعت کی توفیق پائی. احمدیت میں داخل ہونے کے بعد ان کی کایا پلٹ گئی اور ان کی بیوی بہت حیران تھیں کہ رونی صاحب پر یہ روحانی انقلاب کس طرح برپا ہوا. کوئی نہ کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو ان کی پسند آئی جس کی وجہ سے اتنا بڑا اعزاز سے نوازا اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے احمدیت کی قبولیت کی توفیق عطا فرمائی ساری برائیاں چھوڑ کے، اور پھر شہادت کا رتبہ بھی پایا. 5 نمازوں کے علاوہ تہجد بھی ادا کرتے تھے اور جماعتی کتب باقاعدہ پڑھتے تھے. چندہ باقاعدگی سے ادا کرتے تھے. بہت بہادر تھے. 2 سال کا جتنا بھی عرصہ ان کو ملا احمدیت میں میں بہت تبلیغ کی اور ان کی تبلیغ کے نتیجے میں کئی بیعتیں بھی ہوئیں. ایک اہم بات کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ کئی دفعہ کہتے تھے کہ شہید کے طور پر مرنے کی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ نے کی یہ خواہش پوری کر دی. مکرم رونی پسارانی صاحب کی شہادت بھی مکرم ورسونو صاحب کی طرح ہوئی. مخالفین نے ان کو بھی چھریوں اور درانتیوں اور ڈنڈوں سے مارا. ان کی لاش باہر لائی گئی اور پھر اسی طرح بے حرمتی کی گئی اور حلیہ بگاڑا گیا. تو یہ
وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی پانے والے ہیں، جو آسمان احمدیت کے روشن ستارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا چلا جائے اور ان کے لواحقین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور خود ان کا حافظ و ناصر ہو۔ جماعت انڈونیشیا کے ہر فرد کے ایمان میں پہلے سے بڑھ کر مضبوطی پیدا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جس کشف کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کے نقش قدم پر چلنے والے کچھ اور لوگوں کے ملنے کا ذکر فرمایا تھا، ان میں یہ دور دراز علاقے میں رہنے والے لوگ بھی شامل ہیں، جن میں سے بہت سو نے خلفائے احمدیت میں سے بھی کسی کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان کی مضبوطی ان کی بے مثال ہے۔ خلافت سے وفا کا تعلق ایک قابل تقلید ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کشف کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں پچھلے بعض خطبات میں، تو اس کا دوبارہ بتاتا ہوں۔ کشف یوں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کشفی حالت میں نے دیکھا کہ ہمارے باغ میں سے ایک بلند شاخ سرو کی کاٹی گئی ہے، اور میں نے کہا اس شاخ کو زمین میں دوبارہ نصب کر دو تا وہ بڑھے اور پھولے۔ آپ فرماتے ہیں سو میں نے اس کے یہی تعبیر کی ہے کہ خدا تعالیٰ بہت سے ان کے قائم مقام پیدا کر دے گا، یعنی حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کے بہت سے قائم مقام پیدا کر دے گا۔ تو بس یہ شہداء تو اپنا مقام پا کر اور قابل تقلید مثالیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئے، اور قادیان سے ہزاروں میل دور رہتے ہوئے بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کو ثابت کرنے والے بن گئے۔ لیکن ہم پیچھے رہنے والوں کو بھی اپنے ایمانی حالتوں کا ہر وقت جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ہمیں ہر شہادت کے بعد یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم ان ظلموں کی وجہ سے نہ صرف یہ نہیں کہ اپنے ایمانوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس میں بڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کسی قسم کی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے ہماری روایات اور ہمارے صبر پر حرف آتا ہو، جس سے ہماری اپنے ملک سے وفا پر حرف آتا ہو۔ جیسا کہ میں نے بتایا، جماعت انڈونیشیا بھی جماعت نے انڈونیشیا کی تعمیر میں بھی کردار ادا کیا ہے۔ جماعت احمدیہ کا ہر فرد جس ملک میں بھی رہتا ہے اس کا وفادار ہے اور ہونا چاہیے، اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی رہے گا۔ وفا کا یہ تقاضا ہے کہ ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملکوں کو ظالموں کے پنجے سے آزاد کرے، اور ہم پر کبھی ایسے حاکم مسلط نہ کرے جو رحم کرنا نہ جانتے ہوں۔ ہم دنیاوی تدبیر کے لیے قانونی چارہ جوئی تو کرتے ہیں، لیکن قانون اپنے ہاتھ نہیں لیتے۔ ہاں، اپنے رب کے حضور جھکتے ہیں۔ ہمارا زیادہ انحصار قانونی چارہ جوئی کرنے سے زیادہ انحصار اپنے رب کے حضور جھکنے میں ہے، اس سے دعائیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہمارا انحصار ہے، اس کی رحمتوں پر ہمارا انحصار ہے۔ اور اب بھی ہم ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور ہی جھکیں گے۔ ہمیشہ یہ دعا پڑھتے رہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ کرے کہ کبھی ہمارے میں سے کسی ایک کے بھی پائے ثبات میں کبھی لغزش نہ آئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صبر کی تعلیم دی، آخرکار سب دشمن فنا ہو گئے۔ ایک زمانہ قریب ہے کہ تم دیکھو گے کہ یہ شریر لوگ بھی نظر نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے
کہ اس پاک جماعت کو دنیا میں پھیلائے۔ آپ فرماتے ہیں اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ دکھ نہ دیتے اور دکھ دینے والے پیدا نہ ہوتے، مگر خدا تعالیٰ ان کے ذریعے سے صبر کی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص دکھ دیتا ہے یا تو توبہ کر لیتا ہے، آخری نتیجہ یہ ہوگا، یا تو وہ توبہ کر لیتا ہے یا فنا ہو جاتا ہے۔ جو بھی ہمیں دکھ دے رہا ہے ان میں سے کچھ تو ہیں جن کی اصلاح ہو جائے گی اور توبہ کر لیں گے، یا پھر فنا ہو جائیں گے۔ بس دعاؤں اور صبر کے ساتھ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر احمدی کا فرض ہے کہ وہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی طاقت بھی عطا فرمائے اور شریر لوگوں کا خاتمہ فرمائے۔ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور دشمنوں کی پکڑ کرے۔ ہمارے مخالفین کی ہمارے سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، یہ سب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو احمدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کی اب ہر جگہ انتہا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دشمن کو عبرت کا نشان بنائے، اور جن کی اصلاح اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقدر نہیں ہے ان کو جلد پکڑ کے سامان فرمائے۔ جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں جلد شفا عطا فرمائے۔ 3 زخمی ابھی بھی ہسپتال میں ہیں، جبکہ 2 فارغ کر دیے گئے ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے۔ انڈونیشین احمدیوں کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں خاص طور پر کہ تمام احمدیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے مختلف خطوط آ رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کے لیے فکر اور پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ ظلم کے نظارے جو وہاں دکھائے گئے ہیں مختلف ویب سائٹس وغیرہ پر، اس نے ہر احمدی کو ایک درد اور تڑپ میں مبتلا کر دیا، جس کی وجہ سے وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر شر سے آئندہ ہر احمدی کو بچائے اور دشمن کے منصوبے انہی پر الٹائے۔ ابھی ان شہداء کی نماز جنازہ غائب بھی میں پڑھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی کل لاہور میں جو مردان میں ایک واقعہ ہوا ہے، پنجاب ریجمنٹ میں خودکش حملے سے وہاں فوجی جو ٹریننگ لے رہے تھے ان میں سے کئی اموات ہوئی ہیں۔ ان میں ہمارے ایک احمدی نوجوان منیر احمد بھی شامل تھے، جو بھی بھرتی ہوئے تھے، پنڈ بیگوال کے رہنے والے، وہاں ٹریننگ لے رہے تھے اور شاید پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی یا کیا تھا، تو بہرحال وہ بھی اس میں شہید ہوئے ہیں، ان کو بھی اس جنازے میں شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کا سلوک فرمائے ان سے۔ یہ ہمارے 2 واقفین زندگیوں واللگین محمود احمد منیر صاحب مربی سلسلہ اور مبشر احمد صاحب کے بھانجے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے 21 سال عمر تھی صرف نوجوان کی، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی صبر، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.